ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی اور آپ کا ہوسٹ اور دوست حامد خان یوسف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسپیسیفکلی فیکٹ کے لیکچر سیریز جاری ہے۔ آج ہم سیکشن 28 اور 29 کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ نوٹس کی صورت میں ہوتے ہیں، ہیڈنگس ہوتی ہیں، نوٹ فرماتے جائیے اور آپ کے نوٹس تیار ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے 28 کیا کہتی ہے سیکشن، کہ کہتے ہیں کس شخص کو اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں پہلا ہیڈنگ، جس میں کنسیڈریشن لگے کورٹ کو ان ایڈیکیٹ ہے کہ وہ چیز کی قیمت کے برابر یا چیز کی قیمت نہیں لگتی، تو پھر وہ اسے پرفارم کرنے کے لیے اس شخص کو مجبور نہیں کریں گے کہ جس نے قیمت ہی اس کی کم لگائی ہے، اور کسی ایسے ریلیشن کی وجہ سے یا کوئرشن یا فورسفل یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، دعوے ناجائز جس کو کانٹریکٹ ایکٹ میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ولفل بھی ہو سکتی ہے، انوسینٹلی بھی ہو سکتی ہے، کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سرکموینشن ہو سکتی ہے، جو فریز وغیرہ، اور انفیئر پریکٹسز کی وجہ سے بھی ان ایڈیکیٹ کنسیڈریشن فکس کی جاتی ہے۔ تو ویورز، اگر کنسیڈریشن ان ایڈیکیٹ ہے ان وجوہات پر کہ ولفلی ایسا کیا گیا ہے، انوسینٹلی کوئی ایسا شرما دیا گیا ہے، سرکموینشن ہے، کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے، انفیئر پریکٹسز ہیں، یا وہ پارٹی بھی اس کے حق میں پرفارمنس نہیں ہو سکتی، یا اس وہ پرفارمنس اگر یہ ان ایڈیکیٹ پرائس ہے، کنسیڈریشن ہے، تو بھی اس شخص کو مجبور نہیں کر سکتے جس نے ان ایڈیکیٹ کنسیڈریشن ولفلی، انوسینٹلی، کنسیلمنٹ آف فیکٹس، سرکموینشن، انفیئر پریکٹس لی ہے، اور اس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، کوئی کوئرشن ہے، تو ایسی پارٹی کے خلاف کوئی پرفارمنس آف کانٹریکٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسی پارٹی کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی جس کے ذمے کوئی پرفارم کرنے کا ایکٹ ہو اور پرفارم نہ کیا ہو، تو وہ بھی اسپیسیفک پرفارمنس خود کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنے حصے کی بات تو وہ کرے، اپنا پارٹ تو پرفارم کرے۔ پھر کوئی پرومس ہے کسی نے کیا ہے اور وہ فلفل نہیں کرتا، تو وہ بھی اس کو بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مجبور کریں کہ وہ اس کے خلاف کوئی پرفارمنس کروائی جا سکے۔ یہ پرومس کیا ہے اور اسے فلفل نہیں کرتا، تو اس کے خلاف یا وہ دوسرے کے خلاف کوئی پرفارمنس نہیں لے سکتا ڈگری کورٹ سے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ کنسنٹ اگر کسی کی ابٹین کی گئی ہے کانٹریکٹ کے لیے، مس ریپرزنٹیشن ہے یا ولفلی یا پھر انوسینٹلی، کنسیلمنٹ آف فیکٹس وہی بات آ جاتی ہے، تو سرکموینشن، جل چکنا جس کو کہتے ہیں، انفیئر پریکٹسز ہے، پرومس ناٹ فلفلڈ، جس نے جو پرفارمنس لینا چاہتا ہے اس نے کوئی اپنا پرومس نہیں کیا تو دوسرے شخص کو وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں اسنٹ ہے، جو اگر اس نے کسی سے رضامندی لی ہے کہ ایک شخص نے کانٹریکٹ کی، انفلوئنس اس میں انڈو استعمال کیا ہے، مسٹیک آف فیکٹ ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے، یا سرپرائزلی کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اس کی اسنٹ فری ثابت نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی، تو بھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کوئی کانٹریکٹ جو پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کی بریچ کی صورت میں معاوضہ لے سکتا ہے، تو بھی اسے پرفارمنس نہیں کی جائے گی، کیونکہ معاوضہ اس میں اس کا بدل پہلے سے ہی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 29
اگر کوئی دعویٰ سیکشن 29 اسپیسیفک لیو ہے کہ اس میں اگر بار ہے پلینٹف پر ٹو سو فار کمپنسیشن فار بریچ، اگر کوئی دعویٰ خارج کر دیا گیا ہے اس کا اسپیسیفک پرفارمنس کا، تو بعد میں وہ کمپنسیشن بریچ آف کانٹریکٹ کی نہیں مانگ سکتا۔ اگر اس نے لینا ہے تھی تو اسی دعوے میں وہ کرتا جو اس نے اسپیسیفک پرفارمنس کیا ہے، کیونکہ آرڈر ٹو رول ٹو سی پی سی اس پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو بھی کلیم ہے وہ ایک ہی دفعہ کرے، سپلٹ اپ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، لیکچر پسند آیا تو سبسکرائب کیجیے چینل، تاکہ آپ کو بر وقت ہر آنے والا نیا لیکچر آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔